ایک تو مکارم اخلاق کا تصور، اور مکارم اخلاق سے مراد محض ایتھکس یا موریلٹی نہیں، بلکہ بحیثیت مجموعی انسانی زندگی کو کسی مادی اساس کی بنیاد پر، کسی عقلی اساس کی بنیاد پر، کسی مفاداتی اساس کی بنیاد پر قائم ہونے کے بجائے خالصتاً اخلاقی اور روحانی اصولوں پر قائم ہونا چاہیے، اس کام کی تکمیل کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ انسانوں میں معلمین اخلاق نے ہزاروں بار اخلاق کی تعلیم دی، سینکڑوں معلمین اخلاق کے خیالات قلم بند کیے گئے، درجنوں معلمین اخلاق کے خیالات کی بنیاد پر اخلاقیات کے فلسفے اور نظریات مرتب ہوئے، لیکن تکمیل اخلاق یا تتمیم اخلاق اگر کسی شخصیت کے ہاتھوں ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی، کہ ایک ایسا نظام معاشرت اور معیشت، ایک ایسا نظام سیاست و اجتماع قائم ہو کہ جس میں بنیادی چیز اخلاق اور روحانیات ہوں، جس میں پرائمری کنسرن اور جو بنیادی عامل اور محرک ہے وہ کوئی مادی مفاد نہ ہو بلکہ اخلاقی اور روحانی مفاد ہو۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن پاک میں نعمت کے لفظ سے یاد کیا گیا، اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرار دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے آج اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی۔ علم حدیث و سیرت، اس کے بارے میں کئی مرتبہ بات ہوئی، میں نے کئی بار اشارہ کیا۔ ابتدا میں حدیث اور سیرت جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، ان دونوں کے درمیان بہت سی چیزیں مشترک رہیں اور آج بھی بہت سے موضوعات مشترک ہیں، لیکن ایک چیز ان دونوں کا کنٹریبیوشن ہے جو پوری انسانی تہذیب و تمدن کے لیے ہے، وہ یہ کہ علم سیرت اور حدیث نے علم تاریخ کو جنم دیا۔ علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی کے مقدمے میں بڑی تفصیل سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ مسلمانوں سے پہلے دنیا میں تاریخ کا تصور کیا تھا اور مسلمانوں کے بعد تاریخ کا تصور دنیا میں کیا آیا ہے۔ محدثین اور سیرت نگاروں نے تاریخ نویسی کے کون سے معیارات قائم کیے ہیں جن تک آج انسان نہیں پہنچ سکا۔ یہ عجیب بات ہے کہ مشرقی اور مغربی ناقدین اسلام سیرت نگاروں پر تنقید کرتے ہیں، مورخین اسلام کا ناقدانہ مطالعہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کسی نے آج تک ہیروڈوٹس سے نہیں پوچھا کہ آپ نے جو تاریخ لکھی ہے اس کے سورسز کیا ہیں۔ ہیروڈوٹس کا نام کا کوئی آدمی تھا بھی کہ نہیں تھا تو کہاں پیدا ہوا تھا، اس کو جو معلومات ملی وہ کہاں سے حاصل ہوئی، اس نے جو بیانات دیے ہیں وہ سچ ہیں کہ جھوٹ ہیں، کسی نے نہیں پوچھا۔ دنیا اس کو آنکھیں بند کر کے، آج کے مسلمان شاید قرآن کو اتنا نہیں مانتے جتنا مغربی مصنفین ہیروڈوٹس کی تاریخ کو مانتے ہیں۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ مہابھارت میں جو قصے لکھے ہوئے ہیں وہ سچ ہیں کہ جھوٹ ہیں۔ دنیا میں بسنے والا ہر ہندو ہر چیز اینشنٹ انڈیا سے منسوب کر رہا ہے۔ آج کے پچھلے 30-40 سالوں میں ہندو مصنفین کی کتابیں پڑھیں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے روئے زمین پر جو تصور میں آ سکتی ہو اور انہوں نے اینشنٹ انڈیا سے منسوب نہ کرتی ہو۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ مہابھارت کس نے لکھی تھی، کب لکھی تھی، اس کے ماخذ کیا تھے، مصادر کیا تھے، اس کے پاس یہ معلومات کہاں سے آئیں، کوئی کبھی اس کو چیلنج نہیں کرتا۔ یہ چیز ایسی ہے کہ سوائے اس کے کہ اس پہ تعصب کا ٹھپا لگا ہوا ہے اور کوئی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات کہ علم حدیث اور علم سیرت نے علم تاریخ کو جنم دیا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی غیر جانبدار شخص انکار نہیں کر سکتا۔ ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ جتنے مشہور محدثین ہوئے ہیں وہی اسلام میں تاریخ نویسی پر سب سے پہلے قلم اٹھانے والے ہیں۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر لکھی، امام ترمذی نے تاریخ پر کتاب لکھی۔ اگرچہ تاریخ کا وہ تصور اس وقت نہیں تھا، لیکن جب وہ تصور آ گیا، امام ابن کثیر نے کتاب لکھی، تاریخ سیرت پر بھی لکھا، تاریخ پر بھی لکھا۔ ابن جریر طبری نے تاریخ پر بھی لکھا، حدیث پر بھی لکھا، سیرت پر بھی لکھا۔ تب مفسر بھی تھے، مورخ بھی تھے اور فقیہ بھی تھے۔ گویا علم تاریخ کا آغاز ارباب سیرت اور محدثین کی گود میں ہوا۔ انہوں نے فن تاریخ کو گودوں میں کھلایا اور پال پوس کے تیار کیا۔ اس لیے جو نہج تاریخ کی مسلمانوں میں پیدا ہوئی، جو اسلوب مسلمانوں میں سامنے آیا، اس میں محدثین کی احتیاط پسندی اور ارباب سیر کی جزیات نگاری دونوں چیزیں شامل تھیں۔ ارباب سیر کی دلچسپی تھی کہ سیرت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جزیات کو جمع کریں،
محدثین کی بڑی دلچسپی یہ تھی کہ انتہائی احتیاط کا جو معیار انسانی تصور میں آ سکتا ہے وہ قائم رکھا جائے، اور احتیاط میں جہاں ذرہ برابر شبہ کا امکان ہو اس چیز کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے مورخین اسلام میں سے بہت سو نے تاریخ لکھنے کا بیڑا اٹھایا۔ پھر قرآن نے علم تاریخ کو عالمگیریت سے آشنا کیا۔ اسلام سے پہلے مختلف قوموں کی تاریخ پر تو کچھ مل جاتا ہے، فلاں قبیلے کی تاریخ، فلاں قوم کی تاریخ، فلاں ملک کی تاریخ، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جس نے مختلف اقوام کا تذکرہ کیا ہے اور پوری انسانیت کے نشیب و فراز کو، پوری انسانیت کے عروج و زوال کو اپنا موضوع قرار دیا ہے۔ انسانوں کا عروج کن قواعد کی بنیاد پر ہوتا ہے، قوموں کا زوال کن اصولوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، کن محرکات اور اسباب کی بنیاد پر ہوتا ہے، یہ چیزیں قرآن پاک نے پہلی مرتبہ مورخین کے سامنے رکھی، جن سے محدثین اور سیرت نگاروں نے کام لیا اور علم تاریخ کو ایک نئی عالمگیر جہت انہوں نے عطا کی۔ ایپسٹیمولوجی کیا ہے، ذرائع علم کیا ہے، نبوت کیا ہے، علم حضوری اور علم حصولی کیا ہے، یہ مسائل سب سے پہلے محدثین اور سیرت نگاروں نے اٹھائے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کلامیات سیرت کہہ سکتے ہیں، اور اس پر ایک الگ گفتگو میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ اب مختصر طور پر ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے، وہ یہ کہ مطالعہ سیرت کی اہمیت غیر مسلموں کے لیے کیا ہے۔ ضرورت پر تو بات ہو گئی، اس کے علاوہ اہمیت بھی ہے۔ بعض اوقات چیز کی اہمیت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے آپ کو، بھوک لگی ہے، پانی پینا ہے، کوئی اہمیت پانی کی نہیں ہے لیکن آپ کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے لیکن آپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے کہ یہاں بہت ساری چیزیں ہوں، چاہے مجھے اور آپ کو شخصاً ضرورت نہ ہو، اس لیے ضرورت اور چیز ہے، اہمیت اور ہے۔ مطالعہ سیرت کی تہذیبی اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر تہذیبوں کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو ایک چیز بڑی نمایاں طور پہ سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ اسلام نے جو تہذیب قائم کی وہ ایک جامع الحضارات تہذیب ہے، وہ تمام تہذیبوں کی جامع ہے، اور تمام تہذیبوں کی روح، ان کا خلاصہ اور عطر اسلام کی تہذیب میں آیا ہے۔ محل وقوع کے اعتبار سے دیکھیں، ابن خلدون نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے مقدمے میں، کہ اسلام کا مرکز جغرافیائی اعتبار سے روئے زمین کا ناف ہے، ناف زمین، اسی لیے کعبے کو کہا جاتا ہے۔ روئے زمین کے مرکز میں اسلامی تہذیب ہے، اور جہاں جہاں اسلامی تہذیب کا کور ہے، اور اگر اسلامی تہذیب کا کور اس کو قرار دیا جائے جہاں جہاں صحابہ کرام کے ہاتھوں اسلام پہنچ گیا، وہاں سے روئے زمین کے ہر علاقے کا فاصلہ یکساں ہے۔ صحابہ کرام نے اسلام کے پرچم کو جہاں جہاں بلند کر دیا، اس علاقے پہ اگر ایک رنگ ہرا رنگ کر دیا جائے اور پورے روئے زمین کا جائزہ لیا جائے تو یہ علاقہ اس کے مرکز میں واقع ہوتا ہے، اور وہاں سے اسلام کی روشنی کرۂ ارض کے ہر پہلو پر یکساں فاصلے سے پہنچ سکتی۔ یہ اسلام کے جامع الحضارات ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ پھر ماضی میں جتنی تہذیبیں ہوئیں یا اسلام کے قیام کے وقت جو تہذیبیں موجود تھیں وہ عموماً مذہبی تہذیبیں تھیں، ان کی اساس مذہبی پیغام پر تھی، وہ بابلیوں کی تہذیب ہو، بازنطینیوں کی ہو، رومنز کی ہو، خود ہندوؤں کی ہو، ایرانیوں کی پرشینز کی ہو، ان ساری تہذیبوں کی اساس کسی نہ کسی مذہبی پیغام پر رہی ہے۔ مذہبی پیغاموں میں سے اکثر و بیشتر ایسے ہیں کہ جن کی اساس اور آغاز کوئی آسمانی مذہب یا آسمانی پیغام ہے، کسی نہ کسی نبی تک جا کے وہ منتہی ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ خود ایرانیوں کی آتش پرست تہذیب بھی تھوڑا سا غور کیا جائے تو بعض ایسی شخصیتوں تک جا کے منتہی ہوتی ہے جن کے بارے میں بہت سے محققین کا خیال ہے کہ وہ نبوت کے منصب پر فائز تھے۔ خود صابئین جو ایران میں ایک بڑی قوم تھی، وہ بھی ایک مذہبی روایت کے پیرو تھے اور ایک آسمانی مذہب سے ان کا تعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ اسٹیٹس دیا جو اہل کتاب کو دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات عرضی کے آخری ایام میں بعض ایسے علاقے فتح ہوئے جہاں صابئین بھی رہتے تھے، تو صحابہ کرام نے پوچھا، جنوبی عرب میں بازان حضور کے نمائندہ تھے، ان کا تذکرہ آئے گا آگے چل کر، انہوں نے پوچھا کہ یہاں صابئین کے نام سے قوم بستی ہے، میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا، ان کو خط لکھا، وہ تحریر بھی موجود ہے،
کہ سنو بہم سنت اہل کتاب، کہ ان سے وہی معاملہ رکھو جو اہل کتاب کے ساتھ رکھتے ہو، غیر ناکحی نسائہم ولا آکلی ذبائحہم، دو فرق کے ساتھ کہ ان کا ذبیحہ نہ کھاؤ، ان کی عورتوں سے نکاح نہ کرو، باقی وہی ٹریٹمنٹ دو جو اہل کتاب کو دیتے ہو۔ یہ ساری تہذیبیں مختلف آسمانی مذاہب کے زیر اثر قائم ہوئی۔ آسمانی مذاہب کو قرآن پاک نے تسلیم کیا، نہ صرف قرآن پاک نے اپنے کو ان کا مصدق قرار دیا بلکہ مہیمن بھی قرار دیا، وہ مہیمن علیہ، کہ قرآن ان پر مہیمن ہے، ان کا محافظ اور ان پر حاوی ہے۔ کس طرح حاوی ہے؟ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو مختلف انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے۔ کسی پیغمبر کی ایک خاص صفت نمایاں ہے، دوسرے کی دوسری صفت نمایاں ہے، تیسرے کی تیسری صفت نمایاں ہے، کسی میں صبر کی کیفیت نمایاں ہے، کسی میں کلمہ حق کی اور جہاد کی کیفیت نمایاں ہے، کسی میں زہد اور استغنا نمایاں ہے، کسی میں بادشاہت اور حکومت کا قیام اور اس کی شان شوکت نمایاں ہے، کسی میں بین الاقوامیت نمایاں ہے۔ اسلام کے پیغام میں اور پیغمبر اسلام کی شخصیت میں یہ ساری صفات یکجا ہے، بین الاقوامیت بھی ہے، استغنا اور زہد بھی ہے، عالمگیریت بھی ہے، صبر بھی ہے، جہاد اور کلمہ حق بھی ہے، اور وہ ساری صفات جو قرآن کے بیان کردہ 26 انبیاء میں انفرادی طور پر پائی جاتی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں یکجا انفرادی طور پر ملتی ہیں۔ پھر بقیہ آسمانی کتابوں کے جو بنیادی خصائص ہیں، کسی کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا قانون بڑا سخت ہے، جو لا کی پروویژن ہے بڑی سیویئر ہے، اس لیے کہ اس قوم کو اسی طرح کے قانون کی ضرورت تھی۔ کسی کتاب کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں قانون کے جو ہائر مورل آئیڈیل ہیں، برتر اخلاقی اساس ہے قانون کی، اس کو نمایاں کیا گیا ہے۔ کسی کتاب کی صفت یہ ہے کہ اس میں تعلق معاملہ کو زیادہ بیان کیا گیا۔ کسی کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مناجاتیں کر کے اللہ کے حضور اپنی بندگی کے احساس کو نمایاں کرنے پر زور دیا گیا۔ قرآن پاک میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ قرآن پاک میں سخت احکام بھی ہیں، نالائقوں کے لیے احکام سختی ہونے چاہیے۔ قرآن پاک میں مناجاتیں بھی ہیں۔ قرآن پاک کے پیغمبر نے جو مناجاتیں اور دعائیں سکھائی ہیں اس کا مقابلہ دنیا کی کسی قوم میں کوئی اور روایت نہیں کر سکتی۔ مولانا ابوالحسن ندوی کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، ہم نے دعویٰ اکیڈمی میں شائع کی تھی، سیرت نبوی دعاؤں کے آئینے میں۔ اس میں مولانا نے یہ بتایا تھا کہ دعاؤں کی کیا حیثیت ہے اور سیرت النبی پر کس طرح سے اثر روشنی پڑتی ہے، دعاؤں کے ذریعے حضور کی شخصیت کو کیسے دیکھا جائے۔ دلچسپ چھوٹی سی کتاب ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اس لیے اگر ان تہذیبوں کی روح قرآن پاک میں موجود ہے، جن پیغاموں پر وہ تہذیبیں قائم تھیں اس کی روح قرآن پاک میں محفوظ ہے، تو قرآن پاک سے جو تہذیب ابھرے گی وہ ساری تہذیبوں کی جامع قرار پائے گی۔ پھر قرآن پاک اپنے بارے میں ایک چیز اور جو بار بار کہتا ہے، جو مغربی مستشرقین کی سمجھ میں نہیں آئی۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ آسمانی وحی کا تسلسل ہے، جس طرح تورات، انجیل، زبور کتاب تھی، میں بھی ایک کتاب ہوں۔ ہر مستشرق، پچھلے 8-10 دنوں میں بہت سی کتابیں مستشرقین کی دوبارہ دیکھنے کا اتفاق ہوا، ہر مستشرق شکایت کرتا ہے کہ مسلمانوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیلائز کیا تو حضرت موسیٰ کی طرح پیش کرنے کی کوشش کی، حضرت عیسیٰ کی طرح پیش کرنے کی کوشش کی۔ بھائی محدثین نے کیا کوشش کی؟ تو قرآن ہی کہتا ہے، خود رسول اللہ نے کہا کہ میں انہی کے پیروکار ہوں، انہی کے نمونے کو لے کر چلنے والا ہوں۔ قرآن پاک کا صفحہ صفحہ ان پیغمبروں کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے یہ تو وہ چیز ہے جو ہر مسلمان کے رگ و پے میں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ